بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت ہلتے ہوں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ ناظرین، سر میں انڈے کی سفیدی لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ دیر بھوکا رہنے سے بد ہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاول کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کبھی بخار قریب نہیں آئے گا اور قبض بھی دور ہو جائے گی۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جاؤ بہت جلدی رئیس بننے والے ہو۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسی موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کیا کرو۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہیں تو بخار اتر جائے گا۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا جاتا ہے ایسے گھر کے افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ پالک کا سالن نہ کھائیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پیا کریں۔ ناظرین، جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور دوسرا، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور ہو جاتا ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے، سب کے لیے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ کر سویا کرو، اس سے کبھی بوڑھے نہیں ہو پاؤ گے۔ ناظرین، مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ ارکے گلاب میں روئی بھگو کر چہرے کو صاف کر دو، چہرے پر
موجود میل دور ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں تو چہرہ کھل جائے گا۔ ناظرین، رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ گھر میں کوئی بھی جانور، چاہے بلی ہو یا کتا، اگر بچے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائیں، دل مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ کچے سیب کے اوپر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو، نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پیو۔ جن کو کینسر کا مرض ہو وہ گاجر کا جوس پئیں۔ ناظرین، سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہوتی ہے اور سانس نہیں پھولتا۔ پانی میں ایک چٹکی کلونجی ڈال کر پی لو، زندگی بھر جسم کا کوئی حصہ سن نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرکندی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ناظرین، اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جوانی کو روکنا ہے تو بکرے کا دل پکا کر کھاؤ۔ ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو نیند نہ آئے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت چمکنے والی ہے۔ ناظرین، آنکھ کھلتے ہی تمہیں خواب یاد رہے تو سمجھ جاؤ لاٹری نکلنے والی ہے۔ گھر پر 3 بار سائل آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری غربت ختم ہونے والی ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے سے جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ناظرین، روٹی کھا کر نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں پیسہ ملنے والا ہے۔ گھر میں پرندوں کے بولنے سے اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں ہی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، بلڈ پریشر قابو میں رکھنے کے لیے آڑو پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کیا کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ہر قسم کی چکنائی، مشروبات، مٹھائیاں، ان کا استعمال ترک کر دیں۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ بد ہضمی سے ہونے والی سر درد اور گیس کے لیے
نہار منہ ایک سبز الائچی چبا لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ ناظرین، نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوائن اور کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھا لو۔ کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو کچا پیاز کھاؤ، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھایا کرو، زندگی بھر پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ خالی شہد کی پہچان یہ ہے، روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دیں تو وہ نہیں کھائے گا۔ بارش کے پانی میں شفا موجود ہے۔ جب بھی بارش ہو، بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ جب اگر گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوراً اس جگہ پر بارش والا پانی لگائیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ناظرین، زیادہ تر ہری سبزیوں کا استعمال ڈپریشن کی بیماری سے بچائے رکھتا ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس مکس کر کے پینے سے جلد صاف رہتی ہے۔ نہار منہ ایک کیلا کھا لو، ذہنی دباؤ، غصہ اور چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا۔ اگر مچھروں سے تنگ آ چکے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کر دیں، مچھر گھر سے دور چلے جائیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور گرم کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز کیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ نہار منہ چہرے پر پھٹکری لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میتھی کے پتے چبانے سے بانجھ پن کی بیماری ہو تو دور ہو جاتی ہے۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو ان کو چاہیے روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کچے پھل کھانے سے انسان کا قد تیزی سے بڑھتا ہے۔ سوتے وقت نمکین پانی پیا کریں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو کبوتری کا سالن بنا کر کھلاؤ، دل کی بیماری دور ہو جائے گی۔ نظر کا دھندلا پن اور بہرا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ صاف پانی میں نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حمل کے دوران سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت کھانے والی چیزوں کی طرف پاؤں کر کے نہ سویا کریں، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ مٹی کے کٹورے والا پانی پینے سے آپ کے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانا دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، جو حاملہ عورتیں دن کے وقت سوتی ہیں تو بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں، نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ واشنگ مشین میں فنائل کی گولیاں ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر فرش پر ضدی داغ ہوں تو پانی میں ڈسپرین کی گولیاں ڈال کر فرش دھونے سے
داغ وغیرہ جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ ورزش کرنے سے فالج کا خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسباگول ملا کر روزانہ پی لیا کریں۔ ناظرین، ہمیشہ جوانی کا چائنیز راز: روزانہ 1 کپ پانی جیسے کہ گرم چائے ہوتی ہے چسکی چسکی پئیں، چائے کی طرح پیتے رہیں۔ صبح نہار منہ پئیں، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا، قبض نہ ہوگی، انسان بوڑھا نہ ہوگا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت مقبول ہے۔ الرجی کی پرابلم ہو تو دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ کچی سونف سالن میں ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال جسم کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا کر ہلدی میں شامل کر کے زخم پر لگا لیں۔ ناظرین، 1 گلاس پانی پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اگر سر کے بال جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں، بالوں کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے کی عادت نہ ڈالیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا 1 دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح تک کان کا درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے بہتر ہے کہ آپ بھوکا ہی سو جائیں۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ ناظرین، جس کی آواز بیٹھ جائے سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بدن میں درد ہو گلاب کے پھول دودھ میں پکا کر کھائیں، ان کے جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، آپ کے دماغ کی ذہانت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔